جی السلام علیکم، میں ہوں رؤف کلاسر اور آپ کے سامنے نئے ویلار کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج دیکھ لیں دو تین ایشوز جن پہ میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ عمران خان صاحب کا جلسہ ہو رہا ہے لاہور میں، اور وہاں پہ پوری وہ جو ہے پنجاب حکومت جو ہے وہاں پہ انہوں نے اپنی ایفرٹس کی ہوئی ہیں کہ جناب ہم ان کو جلسہ نہیں کرنے دیں گے۔ وہاں پہ روڈز بلاک انہوں نے کیے ہوئے ہیں، وہاں پہ کنٹینرز لگائے ہوئے ہیں۔ جلسہ کرنا چاہ رہے تھے عمران خان صاحب ایک اس مینار پاکستان میں۔ میرا خیال واحد وہ لیڈر ہیں جن میں اتنی کیپیسٹی ہے کہ وہ مینار پاکستان کو بھر سکتے ہیں۔ اب تک تو ہم نے یہی دیکھا ہے کہ بڑا جلسہ جو سب سے بڑے اب تک دو تین بڑے جلسے وہ عمران خان صاحب نے کیے تھے، اور ان کے کرنے کی مین ایک ریزن بھی مجھے یہ سمجھ آتا ہے اس وقت جب یہ پوری پی ٹی آئی دباؤ میں ہے، ان پہ پرچے ہو رہے ہیں، مقدمے ہو رہے ہیں، ان کے لیڈرشپ پہ ہو رہے ہیں، ان کے ورکرز پہ ہو رہے ہیں، ان پہ تشدد ہے، شیلنگ ہے، یا دیگر وہ کہتے ہیں ہمارے ورکرز کو اٹھایا جا رہا ہے، جیسے اظہر مجوانی صاحب کا سامنے آ رہا ہے کہ اب تک ان کا نہیں پتہ چلا کہ وہ کہاں پہ ہیں، ان کو کون لے کے گیا ہے، ان کو غائب کر دیا گیا ہے۔ ان کو ڈیفینیٹلی طور پر ان کو اگر ریلیز کرنا چاہیے، اور ان کی اگر یہ چیزیں ریاست نے اگر یہ باتیں اگر ان کے کھاتے میں ہیں تو آپ پہ کسی پہ الزام ہے تو اس کو سامنے لائیں، مجسٹریٹ کے سامنے لائیں، ان کو رائٹ دیں پورے، وہ ہونی چاہیے۔ سو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت ہم ایک دباؤ کا شکار ہیں، یہ جو ہے پی ٹی آئی جو ہے وہ لگ بھی رہا ہے کہ ان پہ خاصے یہ ان پہ کیسز ہیں جب سے پنجاب حکومت انہوں نے توڑی ہے۔ سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کی ایفرٹ ہے، کوشش ہے کہ ایک بڑا جلسہ کیا جائے۔ جو ان کے فالورز ہیں، ان کو ماننے والے ہیں، وہ ڈپریسڈ ہیں، ڈاؤن ہیں، ووٹ تو دینا چاہتے ہیں لیکن شاید وہ فیلڈ میں آ کے اس طرح وہ لڑنا نہیں چاہتے، اور جس طرح وہ کارنر ہو گئے، ڈیڈ اینڈ میں کھڑے ہیں، بند گلی میں کھڑے ہیں، اور ہر طرف سے ہر مخالف تو خیر انہوں نے خود اپنے آپ کو پتہ ہے، میں تو اس بات کہتا رہا ہوں، میں ایکسٹریم پوزیشن لے کے انہوں نے ہر جگہ مخالف تو اپنے خود بنائے، بلکہ اس پہ وہ فخر فیل کرتے تھے میں کل ہی کافی ہوں، کوئی بچ تو نہیں گیا جو میرا مخالف دشمن نہ ہو۔ اب وہی مخالفتیں دشمنیاں جو ہیں ان کو مہنگی پڑ رہی ہیں، لہٰذا وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ اس سے نکلا جائے، ایک بڑا جلسہ کیا جائے۔ اگر کوئی اس میں کوئی لاکھ دو لاکھ بندہ آ جائے، اگر نکل آئے تو شاید حکومت پہ یا انٹرنیشنل کمیونٹی پہ، ملکوں پہ جن کے سفیروں سے آج کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں، امریکن سے ملاقاتیں بہت زیادہ عمران خان صاحب کے یہ لوگوں کی ہو رہی ہیں، ان کے دو تین بڑے ٹاپ کے جنرل جو ہیں، پولیٹیکل جنرل جو ہیں وہ ملاقاتیں کر رہے ہیں، امریکن سے مل رہے ہیں، وہاں سے بھی باتیں آ رہی ہیں، انٹرنیشنل سے ہیومن آرگنائزیشن کو بھی انگیج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سو خان صاحب کی ایفرٹ ہے کہ یہ جلسہ جو ہو اس پہ وہ کر سکیں، وہ ایک اپنے فالورز کو دوبارہ یہ ان کو ریوائیو کریں، ایک اسٹرانگ میسج بھیجیں اسٹیبلشمنٹ کو، حکومت کو بھیجیں کہ ٹھیک ہے وی آر ڈاؤن بٹ وی آر ناٹ آؤٹ، کہ وقتی طور پر ہمارے پہ دباؤ آ رہا ہے، چیزیں آ رہی ہیں، لیکن ہم فیلڈ میں رزسٹ بھی کر رہے ہیں، ڈیفائی بھی کر رہے ہیں، ہم تو لڑ رہے ہیں یہاں پہ۔ تو اپنے فالورز کے لیے خان صاحب کا میرا خیال جلسہ ان کا اپنی طرف سے کامیاب کرنا بڑا ضروری ہے، یہ ضروری تھا، جس کی پنجاب حکومت ہو یا دیگر وہ ادارے جو ہیں اس کو ناکام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم یہ نہیں ہونے دیں گے۔ الیکشن کا آپ آلریڈی سن چکے ہیں، تو اس پہ میں بعد میں پوری تفصیل سے بات کروں گا۔ ایک دفعہ جلسے کی ساری ڈیٹیلز آ جائیں، پتہ چل جائے کیا ہوا نہیں ہوا، تقریر میں کیا ہوا۔ سو میں نے کیونکہ ابھی یہ جو میں ویلا کر رہا ہوں جلسے سے پہلے کر رہا ہوں، سو آئی ایم ناٹ گوئنگ ان ٹو دا ڈیٹیلز۔ میں سمپلی ایک اس پہ تھوڑی سی بات کرنا چاہ رہا تھا، کوائٹ اگر ریلیونٹ کہ خان صاحب کا اگر آج کا جلسہ نہیں ہونے دیتے اس کا امپیکٹ کیا ہوگا، ہو گیا تو کتنے لوگ آتے ہیں، کتنی بڑی تعداد ہے، ان کو فالوور دوبارہ ریوائیو ہو سکتے ہیں، جوش پیشن جس طرح کے اسٹیٹ نے ان کو وہ دبایا ہے۔ انہوں نے بھی بڑا ریزسٹ کیا، پولیس والے کہتے ہیں ہمیں مارا، ان کے لیے بہت سارے پرابلم پیدا کیے، پولیس والے بہت سارے وہ انجرز ہوئے، وہ شیلنگ ہوئی، مار کٹائی، وہ آپ نے سارا کچھ دیکھ لیا، ڈنڈا ویلنس کا استعمال بھی دونوں سائڈ سے ہو رہا تھا، اور دونوں سائڈس کلیم کرتے ہیں کہ ہم تو انوسینٹ ہیں۔ خیر اس پہ تو بات ہوتی رہے گی۔ آج کی دوسرا سب سے بڑا ایک ایشو جو اسی سے ریلیٹڈ ہے وہ ہے جنرل باجوہ صاحب جو سابق آرمی چیف رہے ہیں۔ میں تو اس کو اگر اس کا ٹائٹل میں نے رکھنا ہو نا تو اس کا رکھنا چاہیے دا ٹریجڈی آف جنرل باجوہ۔ جناب باجوہ صاحب جو ہیں اس وقت ڈیفینیٹلی ایک وہ کہتے ہیں بٹوین اے ڈیول اینڈ ڈیپ بلو سی والا حساب ہے ان کا، آگے کھائیے اور پیچھے سمندر ہے۔ سو ہی از کاٹ ان دیز ٹو ایکسٹریم۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کدھر جاؤں، کیا کروں، میں چھپ کر کے بیٹھوں، میں جواب دوں نہ دوں، میرا آ کے ڈیفینڈ کرنے کو کوئی تیار نہیں ہے ان کو۔ سو اس پہ بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے، جو انٹرویوز ان کے آ رہے ہیں، کچھ ان صحافی کے ساتھ آئے ہیں، پہلے جاوید چودھری صاحب کے ساتھ ہے، پھر ان کا ابھی ہم نے دیکھا شاہد مطلع صاحب کے ساتھ ہے، پھر انہوں نے مختلف یہ کامران خان صاحب تھے، شاہد کامران تھے، دیگر آج میں ہمارے دوست ہیں زاہد کشکوری صاحب، تو ان کا تھا، ان سے بات ہوئی ہے، تو وہ کہتے ہیں میں نے تو انٹرویوز دیا نہیں ہے۔ جو چودھری صاحب کے حوالے سے انہوں نے اس وقت پہلے انٹرویوز دے کے پھر بعد میں کہا جی میں نے یہ بات بھی نہیں کی، فلاں بات بھی نہیں کی، پھر انہوں ابھی شاہد مطلع صاحب کے حوالے سے بھی یہی باتیں آ رہی ہیں جی میں نے تو بات ہی نہیں کی۔ لیکن کنٹینٹ وہ آپ ان کے دیکھیں، جاوید چودھری صاحب کے دیکھیں یا شاہد مطلع صاحب کے دیکھیں یا دیگر جن سے بات ہوئی ہے، وہ کنٹینٹ ایسے ہیں کہ ون ٹین ٹو بلیو۔ ٹھیک ہے باجوہ صاحب ہیز دا رائٹ ٹو سے کہ جی میں نے
میں کسی سے نہیں ملا یا میں نے کسی سے کوئی بات نہیں کی، انٹرویو نہیں کی، لیکن اتنی باری اتنی چیزیں کوئی گھڑ نہیں سکتا، اتنے کوئی جینیس ہم نہیں ہیں، میں بھی نہیں ہوں، آپ بھی نہیں ہیں، اور جاوید چوہدری صاحب ہوں یا شاہد میتلا صاحب وہ بھی نہیں ہیں کہ وہ بیٹھ کے اتنی بڑی وہ چیزیں جو ہے نا اندر کے لکھ دیں اور ان کو اپنے طرف سے ان کو پتہ چل رہا ہے یا وہ سوچ لیں، تصور کر لیں کوئی ہیونلی ان کو مدد ملی ہو کہ یہ کچھ ہو رہا ہے، تو ڈیفینیٹلی سم باڈی ہیز ٹولڈ دیم، اور یہ ہر سز موت ہے، لگ رہا ہے کہ جنرل باجوہ صاحب جو ہیں انہوں نے باتیں کی ہیں. خیر اگین جیسے میں نے کہا وہ کہہ رہے ہیں تو انہوں نے آ کے نہیں کی ہوں گی. اب سوال یہ ہے کہ جنرل باجوہ صاحب کی ٹریجڈی کیا ہے اس وقت. ڈیفینیٹلی وہ سوچ رہے ہوں گے، اور میرا خیال ہے ہم اس وقت اس سے کلیم کر سکتے ہیں. میں اور عامر متین صاحب ہم دو لوگ تھے، آپ ٹی وی پہ تھے. ہم نے اس وقت جب جنرل باجوہ صاحب نے ایکسٹینشن لی تھی، پروگرام پڑا ہوا ہے، میں آپ کو کہیں گے تو کلپ بھی دکھایا جا سکتا ہے. ہم نے اپوز کیا تھا کہ آپ کو ایکسٹینشن نہیں لینی چاہیے، ان کو نہیں لینی چاہیے تھی. ہم وہ ریکارڈ پہ تھے، حالانکہ آپ کو پتہ 2019 میں بڑی پاور تھی ان کی، عمران خان صاحب کی حکومت بڑی پاور کے ساتھ موجود تھی، پورے اپنے جوش کے ساتھ، زور کے ساتھ، جنرل فیض کے ساتھ، ان کی اس وقت کی ایجنسیز، ان کا اس وقت کا ISPR، سارے بڑے میڈیا کو ہینڈل کر رہے تھے اور بڑے دباؤ سے ہینڈل کر رہے تھے. اب تو بڑے صاف ظاہر ہے کہ ان کے اپنے خلاف کارروائیاں ہو رہی ہیں، وکٹم بنے. اس وقت یہ اگریسر تھے، اور اس وقت بہت سارے لوگ صحافی جو ہیں ان کے ریسیونگ اینڈ پہ تھے، یہ بولنگ اینڈ پہ تھے. اور اس وقت FIA ہو، پولیس ہو، دیگر ادارے ہوں، وہ سب کو یوز کیا جا رہی، ایجنسیاں یوز ہو رہی تھیں، وہ سب کچھ ہو رہا تھا. اب تو صاف ظاہر ہے کہ ان کے خلاف کارروائیاں ہو رہی ہیں جو نہیں ہونے چاہیے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عمران خان صاحب یہی کچھ کر رہے تھے تو ان کے خلاف بھی یہی کچھ ہونا چاہیے. اور میں آپ کو شرطیہ کہتا ہوں، خان صاحب کل کو واپس اگر آئے، اس سے بھی زیادہ اس سے سخت ہیں اور آپ کو مسائل جو ہے نا دیکھنے پڑیں گے. وہ آئیں گے، کیونکہ جو بھی حکمران آتا ہے وہ ریونج کے ساتھ آتا ہے. خیر یہ ایک علیحدہ یہ اس پہ ڈبیٹ ہے. وہی کہوں گا کہ نہیں ہونا چاہیے. ورکر بیچارہ کسی پارٹی کا بھی ہو، پیپلز پارٹی کا ہو، نواز لیگ کا ہو، وہ یہ تحریک انصاف کو، وہی ماریں کھاتا ہے. ان کو کھلتے ہیں، ان کو ملتی ہیں زیور، سونے زیورات، اربوں روپے کے کھانچے، مال، پانی، ATMs یہاں پہ سارے. وہ آ کے بزدار صاحب، پھر اس کے بعد اس فرح گوگی صاحبہ، منیکاز، وہ مزے کرتے ہیں. اور بڑے ہیں ایسے نواز لیگ میں ہم نے دیکھتے ہیں کہ جیسے ان پہ منی لانڈر کے کتنے بڑے بڑے ان پہ کیسز بنے. زرداری صاحب کے دیکھ لیں، منی لانڈرنگ، انہوں نے $60 ملین کی ان کی. یہ سارے یہ فائدے یہ چند ایلیٹ کے لوگ اٹھاتے ہیں، لیکن یہ قربانی یہ ورکر دے رہا ہوتا ہے، ماریں تو وہ کھا رہا ہوتا ہے ایک دوسرے کی. ان کو اپنے تھے، ان کا خیال ہے ہمارا لیڈر جو ہے نا وہ آئے گا اور دنیا بدل دے گا. خیر یہ کمنگ ٹو دا پوائنٹ، تو اس وقت یہ میرا خیال ہے کہ ہم نے کہا تھا، خیال کیا کہا تھا کہ نہیں لینی چاہیے. جب معاملہ سپریم کورٹ میں چلا گیا تھا تو باجوہ صاحب کو اس وقت نہیں لینی چاہیے تھی. لیکن وہ کہتے ہیں نا گوتم بدھ صاحب کے حوالے سے کہ کسی نے پوچھا تھا کہ انسان کے سب سے بڑا دشمن کون ہے، انہوں نے کہا انسانی خواہشات. آج بیٹھ کے باجوہ صاحب اپنے آپ کو کہہ رہے ہوں گے یہ میں نے کیا کیا، مجھے نہیں لینی چاہیے. 3 سال بھائی آپ 3 سال لیں، 6 سال لیں، بات تو ایک ہی ہے. وہ 6 سال بھی گزر گئے، 3 سال وہ بھی گزر گئے. جنرل رحیل صاحب کے دور میں آج دیکھیں کوئی ان پہ جنرل رحیل صاحب پہ بات بھی کوئی نہیں کرتا، کوئی ایشو ریز نہیں کرتا، کیونکہ 3 سال رہے. جنرل کاکڑ صاحب پہ بھی کوئی نہیں کرتا. ایون جنرل آپ ان کو دیکھیں وہ جو تھے جنرل جہاں پہ جہانگیر کرامہ صاحب تھے، ان پہ بھی بات نہیں. مشرف صاحب پہ بات ہوتی ہے، جنرل ضیاء پہ ہوتی ہے، جنرل ایوب پہ ہوتی ہے، جنرل باجوہ صاحب، جنرل کیانی صاحب پہ بھی اس لیے اب ہونا کم ہوگی کیونکہ درمیان میں باجوہ صاحب کو 6 سال لگنے، تو ان پہ بہت ساری تنقید ہوتی تھی. آرمی کے اندر رینکس میں آپ کے اندر ایک وہاں پہ آنا شروع ہو جاتی ہے آپ کو مخالفت کے. یار دیکھو بہت سارے لوگ تھے ان کا رائٹ بنتا تھا اور ان کو نہیں بنا کیونکہ یہ خود بن بیٹھے ہیں. سو آپ کو اندر سے وہاں سے ریزسٹنس ہے، پولیٹیکل فورسز سے ریزسٹنس ہے، آپ نے مینیج کیا جیسے تیسے کیا. اب یہ ہو رہا ہے کہ اب آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ ان کو کیسے مینیج کریں. اب آپ پہ تنقید آ رہی ہے، چیزیں آ رہی، اسٹل آپ نہیں جانا چاہ رہے تھے، ایکسٹینشن لینا چاہ رہے تھے. سو باجوہ صاحب کی جو ان لمیٹڈ خواہشات تھیں میرا خیال ہے وہ ان کے لیے سب سے بڑی ایک ٹریجڈی بنی. اس کے لیے آپ ذمہ دار ہیں، نہ میں ہوں، نہ عمران خان صاحب نے، نواز شریف ہے، نہ زرداری صاحب ہیں. اس وقت ان کو چاہیے تھا اس ٹمپٹیشن کا شکار نہ ہوتے تو آج یہ ساری چیزیں ان پہ نہ آ رہی ہوتی ہیں اگر وہ اس وقت یہ سوچتے. اور مزے کی چیز جو ہے وہ اب ان کے لیے جو ایک اور بڑی ٹریجڈی ہے میرا خیال ہے جو انہیں آنے والے دنوں میں مزید محسوس ہو رہی ہوگی کہ وہ مطلب ہر ہفتے یا ہر روز تو میں نہیں کہوں گا، ہر دوسرے تیسرے دن اسلام آباد، کراچی اور اس لاہور کے، اسلام آباد کے زیادہ صاف ظاہر ہے، جرنلسٹ اینکر جو ہیں ان کو بلا کے کھانے پہ بلاتے تھے. گھنٹوں میں بیٹھ کے وہاں پہ آرمی ہاؤس میں اپنے گھر میں ان کو انٹرٹین کرتے تھے، کھانے کھلاتے تھے، گپیں لگاتے تھے، باتیں کرتے تھے، لابنگ کرتے تھے، چیزیں بتاتے تھے، ملک کے لیے یہ ٹھیک ہے، وہ غلط ہے، اس کو سپورٹ کرو، اس کو نہ کرو، تمہاری تنخواہ کتنی، تم کتنے پیسے لے، ساری چیزیں کرتے تھے. اس وقت وہ سمجھتے ہوں گے کہ سارے جرنلسٹ جو ہیں یہ میرے لوئلسٹ ہیں کیونکہ میں ان کو بلاتا ہوں، انٹرٹین کرتا ہوں، ان کو پروٹوکول دیتا ہوں، بٹھاتا ہوں، کسی کی مدد بلا 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 جو بھی چیزیں. حالت اس وقت یہ ہے، اس سے سب لوگوں کو سبق سیکھنا چاہیے. اس وقت جنرل باجوہ صاحب کا دفاع جو ہے، جو 6 سال جرنلسٹ اور اینکر دوست ہمارے ملتے رہے ہیں ان سے، وہ خود تو نہیں ملتے تھے. صاحب جنرل باجوہ صاحب کی طرف سے انویٹیشن آتی تھی، کوئی نہ کوئی لوگ ان سے رابطے کرتے تھے.
या उनको ब्रीफिंग देते थे बहुत बड़ी, मतलब लंबी बैठ के 6-6 घंटे 8-8 घंटे होती थी। बहुत सारे आपको पता है, इसके अलावा पॉलिटिशियंस उनसे मिलते होते थे, जैसे फैसल वाडो कहते हैं, उनके घर के बाहर उसकी लाइनें लगी हुई होती थी कि जनाब ये मिलना चाह रहे, पीटीआई के मिनिस्टर मिलना चाह रहे थे, पीपल्स पार्टी के थे, नवाज लीग के बहुत सारे लोग जो थे वो खुफिया मुलाकातें करते थे, ऐसे बिजनेसमैन बहुत बड़े बड़े जाते थे। आज उनके हक में एक आवाज़ भी नहीं उठ रही। ज़रा जस्ट इससे जो मैं ट्रेजिडी कह रहा था, आज एक जर्नलिस्ट भी आकर जिनके साथ घंटों टाइम लगाते थे जनाब बाजवा साहब, उनके पॉइंट ऑफ व्यू को वो लिखने को तैयार नहीं है, या ये कहने को तैयार नहीं है कि जनाब बाजवा साहब ठीक कह रहे हैं, इमरान खान या नवाज शरीफ या बिलावल या फलां फलां गलत कह रहे हैं। नॉट सिंगल वन। अब तक तो मैंने किसी का कोई कॉलम नहीं पढ़ा, किसी का वीलॉग नहीं देखा, नहीं जी जनरल बाजवा साहब के साथ ज्यादती हो रही है, गलत हो रहा है। जनरल बाजवा साहब जो है ना वो बड़े, उन्होंने सारी चीज़ें ठीक की थी, उनके मुखालफिन जो हैं वो सारी चीज़ें जो है ना गलत कर रहे थे। अब वो किन लोगों से रब्ता कर रहे हैं? उन लोगों से जिनसे मेरा नहीं ख्याल कि वो कभी ज़ाहिद किशकोरी साहब, मुझे तो नहीं, मेरा तो नहीं ख्याल कि उनको कभी आर्मी हाउस बुला के उन्होंने जो ब्रीफिंग देते थे, मीटिंग्स करते जर्नलिस्टों के साथ, उनको कभी बुलाया हो कि आप आ जाएं और IMF से गप करें। अब उनसे भी उनको पॉइंट ऑफ व्यू देने पर वो मजबूर हैं। शहद मित्रा साहब का मेरा नहीं ख्याल कि वो भी उस ग्रुप में शामिल जो रेगुलर उनसे मिलता था, जिन बड़े बड़े एंकर्स और TV जर्नलिस्टों के साथ वो बैठते थे। सो ये बहुत बड़ा लेसन है। कोई बिजनेसमैन, कोई पॉलिटिशियन, कोई वजीर जो वहाँ से बनते थे, जिन्होंने फ़ायदे लिए उठाए, और ऐसे मुशर्रफ साहब के साथ हुआ था। और मुझे इसाक अकबानी साहब ने एक दफ़ा ये बात बताई थी कि दुबई में मुशर्रफ साहब को इस बात का दुख है कि जिन लोगों को मैंने बड़े बड़े फ़ायदे दिए थे, आज मेरी वहाँ पे जब तनकीद होते कोई नहीं बोलता। आज वही जो है, ये हालत जो है वही जनरल बाजवा साहब की हुई है कि जनाब वो बोलते हैं, बात करके खुद उनको आना पड़ा है, कोई एक बंदा स्पोक्स पर्सन भी नहीं है। चलो जनाब मुशर्रफ साहब के 2-3 अभी स्पोक्स पर्सन उस वक्त होते थे जो बात कह लेते थे, इनके तो कोई स्पोक्स पर्सन भी नहीं है, कोई पॉलिटिशियन ऐसा जो आके बात कह दे जनरल बाजवा साहब ये कहना चाह रहे हैं, या उनका ख्याल ये है कि ये बात गलत की गई या दुरुस्त की गई। सो इट्स ए बिग ट्रेजेडी जो सबक सीखना चाहिए। जब पावर में होते हैं, जब आपके पास एक क्लाउड होता है, तो सारे लोग आपको लॉयलिस्ट हो जाते हैं फ़ायदे लेने के लिए। जब आप पावर से निकलते होते हैं तो फिर आपके साथ कोई नहीं खड़ा होता। आपके हक में मैं बता रहा हूँ कि इस वक्त जनरल बाजवा साहब को खुद सामने आना पड़ रहा है, उन्हें खुद उन जर्नलिस्टों को मिलना पड़ रहा है जिनको जानते भी नहीं होंगे, जिनसे कभी मुलाकातें भी नहीं होंगी, उनके 1-2 होंगे कोई आते जाते। ज़ाहिद किशकोरी साहब को बता रहा हूँ, मेरा नहीं ख्याल का उनका कभी मुलाकात हो, लेकिन उनको पॉइंट ऑफ व्यू देने को तैयार। किधर गए उनके सारे जर्नलिस्ट जो थे, दोस्त थे जिनके साथ बैठते थे, और उस वक्त ही वॉज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल आर्मी चीफ 6 साल तक वो रहे हैं। इससे मैं सबक सीखने चाहिए कि आज उनको बिल्कुल नहीं समझ आ रही कि मेरे साथ हो क्या रहा है, इमरान खान साहब क्या कर रहे हैं, फिर उनका जो इंटरव्यू आया या उनकी पार्टी मेरे साथ क्या कर रही है, एस्टेब्लिशमेंट है। फिर फैसले आखिरी दिनों में गलत किए कि एक ऐसे बंदे को उन्होंने अपोज करना शुरू किया कि आर्मी चीफ ना बने, ये कि जिनका जो बाद में बने, उस वक्त इन्हें चाहिए था ये थोड़े से वो करते, अपने आप को पीछे हटा लेते, ये करते, एक न्यूट्रल कहते कि ये सारे पहले 5 जो है ना मेरे अपने बच्चे हैं, ये सारे मेरे जनरल्स हैं, मेरे हाथों के साथ कोर कमांडर हैं, मैं सबको जानता हूँ, मेरा कोई फेवरेट नहीं है जिसको लगाना है। बल्कि एक उसमें कोर कमांडर्स की मीटिंग में कहते थे यू आर इक्वल टू मी, मैं सबके 5 के नाम भेज रहा हूँ, जिसकी किस्मत हो जाएगा मेरे लिए आप बराबर हैं। तो शायद आज इस्टेब्लिशमेंट भी थोड़ी सी उनको सपोर्ट उनको दे रही होती। उन्होंने अपने फेवरेट उन्होंने प्ले की। ऐसे उन्होंने मीडिया के साथ, आपको पता है, इतने सारे उनको बुलाया और इतनी सारी बाज़ लोगों को थ्रेट्स की, मैनेज किया, मैनूवर किया। अब ये जब इमरान खान उन पर तनकीद करते हैं दीगर पार्टी, वो सारी पॉलिटिक्स और पॉलिटिशियन को वो मैनेज कर रहे हैं, तो सारे बिलीव करते हैं। क्यों कि सबके साथ वो बैठ के सारी बातें यहाँ पर करते थे। जनरल बाजवा साहब बहुत ज़्यादा वो अंदर आ गए थे पॉलिटिक्स में। अब वो उससे नहीं निकल सकता, वो नहीं कह सकते 2 साल में बात नहीं कर सकते। जनरल बाजवा साहब जो हैं आने वाले कई मेरे ख्याल दिनों तक वो इसमें मसले का शिकार रहेंगे और वो चुप भी नहीं रह सकेंगे। उन जैसे बंदे के लिए मेरा नहीं लगता कि वो कहते हैं मैं खामोश रहूँगा, मैं गुमनामी की ज़िंदगी में चला जाऊँगा। वो गुमनाम नहीं रह सकेंगे और वो ज़िंदा हैं, अल्लाह उनको हयाती दे। उनको ये मसले जो है ना फेस करने पड़ेंगे, ये इश्यूज़ आएंगे, वो तैयार रहें ज़हनी तौर पर। मज़ीद उन पर इस तरह के इस पर तनकीद भी आएगी, इन पर गुफ्तगू भी होगी, उनका कंडक्ट भी आएगा, उन्होंने कैसे ख़ुद को डिफेंड करना है, अपने ज़रिए करना है, बाकी तो कोई करने को तैयार नहीं है। लेट्स सी। बहरहाल अगेन इट्स ए ट्रेजिडी। अगर उस वक्त टेम्पटेशन का शिकार ना होते और वो ना लेते वो अपनी एक्सटेंशन, तो मेरा ख्याल है इस वक्त इस सिचुएशन का वो अगर शिकार ना होते जिस वो डलीमे का, जिस वो ट्रेजिडी का इस वक्त शिकार है।